السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ باپ نے 5.5 کروڑ روپے کا بٹوارا کر دیا ہے۔ جب باپ 5.5 کروڑ روپے کا بٹوارا کر دیتا ہے تو پھر بچوں میں جھگڑا نہیں ہوتا اور اولاد باپ کی دشمن تو نہیں بنتی، لیکن یہاں پر کچھ ہوا کہ بیٹے نے بھرے بازار میں شوق میں باپ کو گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے باپ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ آخر اس بیٹے نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ ابھی تو باپ نے 5.5 کروڑ روپے کا بٹوارا کیا تھا۔ خبر کے مطابق معاملات کیا ہیں، اس خبر کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر کی جو مدعی ہے وہ بڑی حیران کن کہانی ہے۔ میں وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کیس میں جو مین کردار ہے، جو کریکٹر ہے، وہ ہے نوازش علی صاحب، جن کی عمر ہے 60 سال۔ اب نوازش علی صاحب جو ہیں یہ رہتے ہیں فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گٹوالا، وہاں پر یہ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ان کی اولاد میں ان کے 4 بچے ہیں۔ بیٹی کا نام ہے زاہدہ اور 3 بیٹے ہیں، جن میں سب سے بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام عتیق ہے، دوسرے کا نام نبیل ہے اور تیسرے کا نام توصیف ہے۔ یہ ان کا گھر بار ہے جی۔ گاؤں کا نام میں نے آپ کو بتایا، 60 سال عمر ہے، 4 بچوں کے یہ والد ہیں، اور یہ 3 بیٹے کیا کرتے ہیں۔ بیٹی کا میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی میرڈ ہے، بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ اب پیچھے آ جاتے ہیں 3 بھائی، عتیق، نبیل، توصیف۔ ان تینوں میں سے کس کی شادی ہوئی، کس کی نہیں، اور یہ کس کردار کے مالک ہیں، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ تینوں بیٹے نشہ کرتے ہیں، یہ تینوں بیٹے آوارہ ہیں، یہ تینوں بیٹے نافرمان ہیں۔ باپ ان کو کچھ سمجھاتا ہے اور یہ کچھ اور کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہماری لمبی چوڑی جائیداد ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں گے، نہ بھی کمائیں تو بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں جتنا ہمارے باپ کے پاس ہے، اس سے ہم نشہ پانی پورا بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب آگے معاملہ کیا ہوا؟ گھر کو چلانے کے لیے ظاہر ہے ایک آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک آپ کی انکم ہوتی ہے، انکم کو آپ جنریٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے گھر کے معاملات چلتے ہیں۔ تو گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کون چلاتا تھا؟ جی ہاں، وہ نوازش علی چلاتا تھا، یعنی کہ گھر کے تمام اخراجات کو باپ اٹھاتا تھا۔ یہ جوان لڑکے ہیں، یہ کماتے نہیں ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں، یہ باپ کو مارتے ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ اس وجہ سے باپ نے ان کی شادی نہیں کی کہ کسی کی بیٹی لے کر آؤں گا تو وہ مجھے بددعائیں دے گی کہ یہ کیسے لڑکے ہمارے شوہر بنائے ہیں۔ اچھا، باپ نے ان کی شادی نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ 5.5 کروڑ روپے کی جو جائیداد ہے اس کا بٹوارا کر دیا ہے۔ یہ خبر بہت زیادہ چل رہی تھی، تو اس کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے جو میں نے تصدیق کی، یا میری ٹیم نے تصدیق کی، کہ یہ جو پراپرٹی ہے نوازش علی کی، یہ 5.5 کروڑ روپے کی نہیں ہے، یہ 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے۔ اس پراپرٹی میں دکانیں ہیں، اس پراپرٹی میں گھر ہے، اور اس پراپرٹی میں زمینیں بھی موجود ہیں۔ بچے کہتے تھے ان دکانوں کو، ان گھروں کو اور ان زمینوں کو بیچو اور ہمیں پیسہ دو۔ اب باپ ظاہر ہے اس بات سے انکار کرتا تھا۔ وہ باپ جس نے وراثت کی زمین سنبھال کے رکھی ہے، وہ باپ جس نے ساری زندگی محنت کی ہے، اور محنت کرنے کے بعد، جمع پونجی کے بعد اس نے یہ دکانیں، یہ جائیداد اور یہ 10 کروڑ روپے کی وراثت بنائی ہے، وہ تو بچوں کے کہنے پہ زمین نہیں بیچتا۔ تو حق حلال کی کمائی تھی، تو باپ یہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو نہیں بیچنا، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جس پر باپ اور بیٹوں میں اکثر گھر پہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ باپ سمجھاتا تھا، بیٹے نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کے بعد یہ بیٹے باپ کو دھکے بھی دے دیتے تھے، توبہ استغفار، اپنے باپ کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ جب وہ تشدد کا نشانہ بناتے تھے تو گھر میں سے کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی محلے دار اور کبھی باپ 15 پر کال کر دیتا تھا۔ ظاہر ہے بوڑھا باپ ہے، مار تو نہیں کھا سکتا جوان بیٹوں سے، تو جب 15 آتی تھی، پولیس لڑکوں کو پکڑ کے لے جاتی تھی اور ان کو گرفتار کر لیتی تھی، پھر ان کو ڈانٹتی تھی، سمجھاتی تھی، مگر چونکہ باپ اور بیٹے کا مسئلہ تھا تو یہاں پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح سے عتیق، نبیل اور توصیف کو
سمجھا دیا جاتا تھا کہ تم اس قسم کی حرکتیں مت کرو اور پرچے سے گریز کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کوئی ایک دفعہ نہیں، بے شمار مرتبہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ باپ کو تشدد کا نشانہ بنایا تو باپ نے اگین 15 پر کال کی، پولیس آئی، باپ کو بھی لے گئی، بیٹوں کو بھی لے گئی اور تھانے میں جا کے کہا کہ آج معاملے کو آر پار لگاتے ہیں، ہم قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اس پر ایک FIR درج کی گئی۔ اس FIR کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں کہ ڈیٹیلز اس میں یہ تھی کہ بیٹے جو تھے وہ باپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے، بیٹے باپ کو ٹارچر کر رہے، یہ ایک FIR کٹ۔ ظاہر ہے پاکستان ہے، 302 کی FIR کی یہاں پر ضمانت ہو جاتی ہے، دہشت گردی کی یہاں پر ضمانت ہو جاتی ہے، منشیات بیچنے والا ہمیں مثال بات نظر آتا ہے کہ باہر گلی میں دندناتا پھرتا ہے اور اس کا اڈا عروج پر کام کر رہا ہے، تو اسی طرح سے ان لڑکوں کی بھی ضمانت ہو گئی۔ جب ان لڑکوں کی ہوئی ضمانت تو یہ باہر آئے اور باہر آ کر انہوں نے پھر سے لڑائی جھگڑا کیا، لیکن اس مرتبہ جو جھگڑا کیا وہ پہلے سے بہت زیادہ کیا اور شدت کا کیا، کیونکہ ان کی ہیزیٹیشن اور ان کی جھجک جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ نوازش ایک بیکری پر گئے اور وہاں سے جا کے مٹھائی خریدی۔ 4 تاریخ کا یہ دن تھا اور شام کے 7 بجے کا یہ وقت تھا۔ بیکری سے مٹھائی خرید کر باہر آ رہے تھے، اپنی بائک کی جانب چل رہے تھے۔ بائک کے قریب گئے، بائک کے اوپر بیٹھے اور اچانک سے دوسری طرف سے بڑا بیٹا نکل کر آیا جس کا نام عتیق ہے، یعنی یہ ایک چوک ہے۔ یہ بیکری سے نکلے نوازش، بائک پر بیٹھے، دوسری سائڈ سے بیٹا آیا اور آ کے بیٹھے ہوئے باپ کو، جو کہ موٹر سائیکل کو کک لگا کے ابھی نکلا ہی تھا، اس کو پیچھے سے فائر مارے۔ بوڑھا باپ تھا، 2 فائر لگے تو اسی ٹائم بائک سے گر گیا اور بائک بھی گر گئی۔ ابھی غصہ عتیق کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر سے پیچھے گیا ہے، گرے ہوئے باپ کو اس کے سینے پہ، اس کے سر پر مزید فائر مارے ہیں اور میگزین خالی کی ہے، اور خالی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ اس FIR کے متن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک جملے نے مجھے بہت تکلیف دی۔ اس معاشرے کی تلخ حقیقتیں، ایک باپ 5 بچوں کو پالتا ہے، 5 بچے ایک باپ کو نہیں پالتے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہرحال ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں۔ اس FIR میں ایک لائن ایسی لکھی گئی ہے جس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ لکھا یہ گیا ہے کہ آج اس بوڑھے کو جس نے ہم پر مقدمہ درج کروایا تھا اور جو ہماری جائیداد کا بٹوارا نہیں کرتا، اس کو اس چیز کا مزہ چکھاتے ہیں، اور پھر خوب مزہ چکھایا گولیوں کے ذریعے سے۔ آپ امیجن کیجئے کہ وہ بیٹا جس کو باپ نے یقیناً پالا ہے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد جب باپ کو سہارا دینے کا ٹائم آیا، ابھی آپ نے سہارا دیا بھی نہیں ہے، تو پھر باپ کو مار ہی ڈالا، تو دنیا سے ہی ختم کر دیا، پورا میگزین ہی ختم کر دیا۔ اس کیس کی مدعی بنی ہے نوازش کی بیٹی زاہدہ۔ یہ لڑکے عتیق، نبیل اور توصیف اس کیس میں نامزد ملزم ہیں، مرکزی کردار ہیں۔ عتیق کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جو کہ اپنے ہاتھ سے فائر مار رہا تھا، اور باقی 2 اس کے سہولت کار، جن کا مقصد ہمیشہ سے تینوں کا ایک ہی رہا، پیسہ پیسہ پیسہ، وہ دونوں فرار ہیں۔ پولیس ان کے پیچھے ہے اور وہ آگے آگے ہیں۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اور توصیف اور نبیل پولیس کی گرفت میں مزید کتنے دنوں میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں سب سے اہم خبر یہ ہے اس کیس میں کہ یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ 5.5 کروڑ روپے کا بٹوارا باپ نے کر دیا ہے، جو کہ میں نے آج کے ویلاگ کے آغاز میں بتایا ہے، تو یہ خبر غلط ہے۔ میں نے تصدیق کر لی ہے، اس فیملی سے میری بات ہو گئی ہے، کوئی بٹوارا نہیں کیا گیا، یہاں تو جھگڑے یہ تھا کہ بٹوارا کرو، اور یہ جو جائیداد ہے وہ 10 کروڑ کی ہے۔ خبر کے مطابق 5.5 کروڑ کا بٹوارا ہو چکا ہے، جو کہ غلط ثابت ہوئی۔ آج کی ویڈیو کے اینڈ پر ایک ہی میسج دوں گی، وہ تمام کرمنلز، نیگیٹو مائنڈڈ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ گولی ماری ہے، بابے کو ختم کر دیا ہے،
گولی ماری ہے بڈھے کو ختم کر دیا ہے, گولی ماری ہے باپ کو ختم کر دیا ہے, اب زندگی عیاشی سے گزرے گی نہیں, اب زندگی عیاشی سے نہیں گزرے گی, اب قبر تو تباہ آپ نے کرنی ہے, آخرت تو تباہ آپ نے کرنی ہے, اب زندگی بھی آپ کی تباہ ہونی ہے جیلوں میں. اور ان پیسوں کے پیچھے جس کے پیچھے آپ نے یہ کام کیا وہ پیسے لگنے ہیں آپ کے کیس کے اوپر, اور پھر آپ نے منت کرنی ہے باہر والوں کی بیٹھ کے کہ پیسے بھی لے لو, جو باہر کسی طرح آنے دو, کو کمپرومائز کر لو, کو ٹیبل ٹاک کر لو, کو راضی نامہ کر لو, کو میرے حق میں بیان دے دو. یعنی زندگی آپ کی تباہ ہو چکی اس ٹائم سے جب آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ باپ کو قتل کر دو. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, ہم سے پہلے جتنے لوگ یہ کام کر چکے نہ انہوں نے سکھ پایا نہ آنے والے سکھ پائیں گے جو غلط کام کریں گے. تھینک یو.